بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے پیش کیا اور بتایا یہ کون ہے؟ خدا کی قسم ابن قاسم خلیفہ نے کہا تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھلا سکتا، اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر قربانی دی ہے، وہ بہادر تھا، وفادار تھا، ہم امید رکھیں گے تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا اسے اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے، اس لیے تو اسے میں ساتھ لایا ہوں۔ امیر المؤمنین حجاج نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کسی قابل ہوا یا نہیں، اگر ہوا تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دے دیں گے۔ خلیفہ نے کہا حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنر سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو بیگمات میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد المالک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے، وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ۔ سلیمان نے کہا اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا۔ سلیمان نے کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ پھر اس کمرے میں نہ آنا۔ خادمہ نے کہا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے۔ لبنہ محل کے باغ کے ایک کوٹے میں چلی گئی، وہاں رنگا رنگ پھول تھے۔ وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا، لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہ وہاں چلی گئی تھی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے۔ چلو پہچان لیا۔ لبنہ نے کہا محمد۔ اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کے دیکھا وہ سلیمان۔ لبنہ نے کہا مجھے امید تھی تم آؤ گے، تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آنے والا ہے۔ سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے، کیا اس کا نام لینا گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ سلیمان نے کہا مجھے دھوکے میں نہ رکھو لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا ملازم ہوگا۔ میں اسے سالار سے سپاہی بنا سکتا ہوں، اسے بیکاری بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کی محبت میں نہ جاؤ۔ لبنہ نے کہا میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سالار ہوگا، اور جب وہ سپاہی ہوگا تو میں اسے پہلے سے زیادہ چاہوں گی، اور جب تک اسے بیکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔ لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلیمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لپک لپک کر اسے پکڑتا تھا۔ سلیمان ایک بھاری بھرم سی آواز آئی اور سلیمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا۔ پھولوں کے پیچھے حجاج بن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا میں نے خود دیکھا ہے، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا۔ میری عزیز جوانی اندھی ہوتی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یہ فیصلہ میرا ہوگا، میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم، میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا
اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔ 2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے گاڑ رکھے تھے، جدھر نگاہ جاتی تھی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ انسانوں اور گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے، ان کے نیچے کرسیاں رکھی تھی۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد المالک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، ان کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے، ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہ تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے، اپنے مد مقابل کو للکارتے اور اس طرح تیغ زنی، شاہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور بھالے بھی زیادہ تر بھالے چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ تیغ زنی میں کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے۔ شاہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنی کرتب دکھاتا گزر جاتا تھا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا، اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کرو، ایک اعلان سنائی دیا، میدان میں کوئی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کے گرد سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سردار بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کے خود سے، اس کے ہاتھ میں برچی تھی، لیکن اس کے آگے آنی نہیں تھی۔ آنی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سواری کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھوڑا سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد المالک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا، اس لیے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ابن عبد المالک سوار للکار، طائف کی قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سر پر دوڑ پڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچی ایک دوسرے کی طرف آگے کر لی۔ برچی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا لے گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے ان سواروں میں ایک امیر المؤمنین کا بھائی ہے۔